السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 75 تا 82 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس میں اللہ رب العزت نے جنتی لوگوں کے انعامات، ان کی جو اکرامات ہیں اور ان کی مہمان نوازی ہے اور ان کا جو وہاں پہ مقام اور حالت ہوگی اس کا ذکر ارشاد فرمایا، اور پھر جہنمیوں کی جو حالات ہیں ان کے جو وہاں سخت قسم کے عذاب اور پریشانی کے حالات ہوں گے، کھانا پینا ہوگا، وہ اللہ نے ان کی جو مہمان نوازی ہے وہ شجرۃ الزقوم سے کی، اس کا تفصیلاً ذکر ارشاد فرمایا۔ گویا یہ دونوں جو جماعتیں ہیں، حزب اللہ سچی جماعتیں اور جنتی جماعتیں، اور جو حزب الشیاطین ہیں جھوٹے شیطانی لوگ، ان دونوں میں اللہ نے ایک تقابلی جائزہ ارشاد فرمایا، اور پھر آخر میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے تو ہمیشہ ان لوگوں میں ڈر سنانے والے بھیجے، رہنمائی دینے والے بھیجے۔ اب جنہوں نے رہنمائی لی ہی نہیں، ان کا انجام کیسا ہوا، وہ اللہ اس کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو نیک بندے ہیں، اللہ کے بندے، مخلص چنے ہوئے، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آج کے رکوع میں سب سے پہلے اللہ رب العزت ان مخلصین میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں۔ یہاں سے ترتیب کے ساتھ اللہ نے اپنے ان مخلصین کا ذکر کیا ہے، جو سچی جماعتیں ہیں، سچی جماعتوں کے قائدین ہیں، اللہ نے ان کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ پوری ترتیب اللہ کی سمجھنے والی ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور البتہ تحقیق پکارا ہم کو نوح علیہ السلام نے۔ لقد لام بھی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تاکید کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس کیا خوب ہے جو پہنچنے والا ہے، جو ہم پکار کو پہنچنے والے ہیں، کیا خوب ہے، یعنی اللہ اس کا جواب دینے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار کو پہنچنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں
پیچھے ہم مختلف صورتوں میں تفصیلات پڑھ چکے ہیں، اور ان تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے حکم پر اللہ کی رہنمائی دی، وہ منذر بن کے آئے، ڈرایا انہوں نے، لیکن قوم نے کان ہی نہیں دھرا، توجہ ہی نہیں کی، بلکہ مذاق اڑایا۔ بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ اور سورۃ القمر پارہ نمبر 27 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، آپ میری مدد کو پہنچیے۔ جب نوح علیہ السلام نے پکارا تو اللہ کہتے ہیں فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنے اچھے ہیں جو جواب دینے والے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کو پکارے اور اللہ جواب دے، پھر یعنی قبول فرمائے اور سنے اور پھر مدد فرمائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کامیاب نہ کرے؟ اللہ رب العزت کی تمام تر رہنمائی پر جد و جہد کی، کوشش کی، اور عوام نے کان نہیں دھرے، توجہ نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہونا تھا؟ عذاب آیا۔ اور عذاب کی جو شکل ہے وہ بھی مختلف صورتوں میں اللہ نے تفصیلات سے ارشاد فرمایا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا آپ ایک کشتی سوار کیجیے، کشتی تیار کیجیے، اور کشتی تیار کر کے اس پر ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیجیے۔ چنانچہ کشتی تیار ہو گئی، اور کشتی تیاری کے دوران بھی مذاق اڑاتی رہی قوم۔ کشتی تیار ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ اب کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ کشتی پر سوار ہو گئے، طوفان آ گیا جس کو طوفان نوح کہتے ہیں۔ اتنا بڑا وہ طوفان تھا کہ اس میں ہر چیز تباہ ہو گئی۔ دنیا کے اندر سوائے وہ لوگ یا وہ جانور یا جن کو کشتی میں سوار کیا، مخلوقات میں سے نوح علیہ السلام نے، دنیا میں ان کے علاوہ ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 76 وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کتنا اچھا ہے ہم جواب دینے والے۔ اور پھر جواب کیسے دیا کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دی، من الکرب العظیم، اس بڑی گھبراہٹ سے جو طوفان آیا، اس طوفان میں ہم نے آپ کو نجات دی۔ آپ کا جو بیٹا ہے نافرمان، وہ ان سرداروں کے ساتھ ہے، شیطانی جماعت کے ساتھ، وہ بھی اکڑ گیا۔ نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ آ جاؤ کشتی پر سوار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، لیکن اس نے بھی توجہ نہیں کی، چنانچہ وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے آپ کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ہیں، سام، حام اور یافس، یہ ان کی اولاد میں سے آگے ایک سلسلہ چلتا ہے، احادیث میں بھی اس کی تفصیلات ہیں۔ تو اللہ نے بھی فرما دیا کہ ہم نے آپ کی اولاد میں سے آگے ایک سلسلہ جاری کیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آپ کا جو ذکر ہے وہ بعد والے آنے والے لوگوں میں اللہ نے باقی رکھا ہے۔ میرے عزیزو، آج تک حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ نوح علیہ السلام کون ہے؟
آپ کا جو تعارف ہے، آپ کی جو قیادت ہے، آپ کی جو محنت ہے، جد و جہد ہے، اس کا تعارف اللہ نے خود کروایا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ جس تاریخ کو بیان کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ سچی تاریخ ہے۔ تو آج بھی نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سارے جہانوں میں سلامتی پیش کی جاتی ہے، سلام ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح اپنے نیکی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ جو محسن ہیں، اللہ رب العزت کی رہنمائی کے مطابق محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں ان آیات کو سن کر یہ تو شرح صدر ہونا چاہیے کہ آج بھی اللہ انہی سچی جماعتوں کے ساتھ ہے جو محسنین ہیں، جو جد و جہد کرنے والے ہیں، اللہ کی رہنمائی دنیا تک پہنچانے والے ہیں۔ کیوں؟ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک یہ ہمارے مومن بندے ہیں، یہ ہیں ایمان والے جنہوں نے اللہ پر شرح صدر کے ساتھ ایمان لائے اور پھر اللہ کی رہنمائی کو غالب کیا، اس پر عمل کیا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کو کامیاب کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو پاکستان میں ہم جو مومن بنے بیٹھے ہیں، ہم مایوس ہیں، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، کسی قسم کی رہنمائی ہو، فکری رہنمائی، اس میں ہماری وحدت نہیں، اس میں شرک، بدعات، رسومات، اپنے خیالات، من گھڑت خیالات، وہ ہم غالب کر لیتے ہیں۔ اگر عملی نظام دیکھیں تو ہمارا سسٹم اس کے مطابق نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک درست فکر دی ہے، سچی تعلیم دی ہے، سچا تربیتی نظام دیا ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کر کے دنیا میں عزت پائیں، آخرت میں بھی عزت پائیں۔ کیوں؟ یہ تو عبادنا المومنین، یہ مومن بندے ہیں۔ لیکن ہم نے جب اپنی مرضی کی، اللہ کے در کو چھوڑ دیا، تو فکر میں بھی انتشار آ گیا۔ آج انتشار فکری ہے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، اور عمل میں بھی انتشار پیدا ہو گیا۔ جب فکر میں انتشار ہوتا ہے میرے عزیزو، تو عمل میں بھی انتشار ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے خود ہی سسٹم بنائے ہوئے ہیں، سیاسی نظام ہے تو ہم نے اپنا بنا لیا، یورپ کا لے لیا، امریکہ کا لے لیا، سرمایہ داری نظام، معاشی نظام، وہ بھی سرمایہ داری نظام۔ تو اللہ سے کیا لیا ہم نے؟ اس لیے اللہ کے بندے بنو، عبادنا المؤمنین بنو، نوح علیہ السلام کی سچی جماعت کا جو کردار ہے وہ ادا کرو۔ ثم اغرقنا الآخرین، تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، مومن بندوں کو کامیابی دے دی، اور باقیوں کو ہم نے ڈبو دیا، ان کو غرق کر دیا۔ آج بھی ہم اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کر غرق ہو رہے ہیں۔ آج غرق طوفان نوح کی شکل میں تو نہیں ہے، لیکن فکری طور پہ ہم غریب ہو گئے، اجنبی ہو گئے، اللہ کی یاد دلوں سے نکال دی، ذہنوں سے نکال دی۔ آج بھی ہم تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔